بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ فیصلہ صادر کر چکا ہے، جس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ سویلینز جو ہیں یعنی جو شہری ہیں ان کا کسی بھی صورت میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، بلکہ جو سویلین کورٹس ہیں اور کرمنل پروسیجر کے تحت اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہی ان کا ٹرائل ہوگا، ان کے اوپر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا، لینڈ مارک ججمنٹ، جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک 5 رکنی لارجر بینچ نے صادر کیا تھا۔ اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس اعجاز الاحسن، اور اس کے جو اراکین تھے ان میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی شامل تھے، اور اس بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا تھا۔ ویسے اس میں 5 جج صاحبان نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے، یعنی شہریوں کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا۔ اس بات پر 5 جج صاحبان متفق تھے۔ صرف ایک پوائنٹ پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ شکیں ختم کی جا رہی ہیں آرمی ایکٹ کی، اس میں وہ ساتھ نہیں ہیں، لیکن جبکہ باقی جو 4 جج صاحبان تھے انہوں نے جو آرمی ایکٹ کی متنازع شکیں تھیں وہ بھی ختم کر دی تھیں۔ تو اب اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں۔ اس میں وفاقی حکومت نے اپیل دائر کی ہے، اس میں سندھ حکومت نے دائر کی ہے، بلوچستان کی جانب سے بھی ایک درخواست آئی ہے، اور اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹری نے بھی، وزارت دفاع نے بھی باقاعدہ طور پر ایک اپیل دائر کی ہے جس میں اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں بحال ہونی چاہیے، شہریوں کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے، اور جو آرمی ایکٹ کی جو شکیں 5 رکنی بینچ نے ختم کر دی تھیں ان شکوں کو بحال کیا جائے، اور 5 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ان کی اپیلوں کی باقاعدہ سماعت نہیں ہوتی، ان پر فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک فوجی عدالتوں کو بحال تصور کیا جائے، اور وہ والا جو فیصلہ ہے کہ شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ہونے والا ٹرائل جو ہے وہ روک دیا جائے، اس فیصلے کو معطل سمجھا جائے۔ تو یہ ایک اسٹے آرڈر مانگا ہے انہوں نے، تو اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جی انہوں نے۔ اور بنیادی طور پہ جب میں بتاتا چلوں کہ جب یہ معاملہ آیا تھا، جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پکڑا گیا تھا، ان کو یہ اسی طریقے سے کہ انہوں نے سرکاری املاک اور خاص طور پر جو دفاعی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا تھا، تو ان جرائم کو آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں لایا گیا تھا، ان کو پکڑا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے، اور ان کا ٹرائل شروع ہونا تھا ملٹری کورٹس میں۔ تو اس چیز کو چیلنج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کی تھی۔ اس میں اور بھی بڑے جو جید قانون دان تھے ان کی جانب سے بھی پٹیشنز آئی تھیں، جن میں کہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اعتزاز احسن کی جانب سے ایک درخواست تھی، جس میں کہ سردار لطیف کھوسہ ان کے وکیل تھے۔ پھر سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد ایس خواجہ، ان کی جانب سے یہ درخواست ایک آئی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سے اور بھی پٹیشنرز تھے جنہوں نے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو بنیاد بناتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سویلین گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، سویلین عدالتوں کے ہوتے ہوئے، سویلین عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہو۔ اس لیے آرمی ایکٹ کا جو یہ اطلاق ہے یہ سویلینز پر نہیں ہو سکتا، خاص طور پر ان پر یہ کہا گیا تھا کہ جو 9 مئی کے بعد لوگ پکڑے گئے ہیں، جو شہری پکڑے گئے ہیں، جن میں کہ اکثریت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ہے، تو ان کو اس ٹرائل کو چیلنج کیا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ حق میں فیصلہ آیا، لیکن وہ 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا اب چیلنج ہو گیا ہے، اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ تقریباً تمام ہی ادارے جو ہیں وہ اس فیصلے کے خلاف نظر آتے ہیں۔ یعنی وہ فیصلہ تو یہ تھا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، آپ کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ اجازت نہیں دیتے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جائے۔ لیکن اب اس بنیاد پر اس کو چیلنج
کیا گیا ہے کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت چیلنج کیا گیا ہے. خاص طور پہ ایک ٹیکنیکل آبجیکشن لگایا گیا ہے کہ وہ جو بینچ جس نے فیصلہ صادر کیا تھا اس وقت یہ بینچ جو تشکیل دیا گیا تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت تشکیل نہیں دیا گیا تھا. اس لیے یہ اس بینچ کو یہ بینچ وہ بینچ جو تھا 5 رکنی وہ یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہی نہیں تھا. پھر ان اپیلوں میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ قانون کوئی نیا نہیں بنا 1900 آرمی ایکٹ 1952 بلکہ یہ پہلے سے بنا ہوا قانون ہے جس پر کہ عمل کیا جا رہا ہے. تو ان بنیاد پر یہ اپیلیں جو ہیں وہ دائر ہوئی ہیں. لیکن اس میں جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف وفاقی حکومت، اس میں صوبائی حکومتیں، اس میں آپ کی وزارت دفاع، یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اب اس فیصلے کے خلاف آ گئی ہیں. یعنی وہ فیصلے اس فیصلے کے خلاف آ گئی ہیں جو کہ بنیادی انسانی حقوق کو انشور کرتا تھا. تو اب دیکھا جائے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور منسٹری آف ڈیفنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں، یہ جو شہریوں کا جو ٹرائل ہو رہا تھا فوجی عدالتوں میں، یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم نہیں تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ یہاں پر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں، بلکہ اس میں سینٹ نے ایک قرارداد پچھلے دنوں پاس کی ہے. سینٹ نے ایک قرارداد پچھلے دنوں پاس کی کہ یہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی شہریوں کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. یہ باقاعدہ طور پر سینٹ نے یہ قرارداد پاس کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں بھی اور حکومت وقت بھی اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی اس وقت اس عدالتی فیصلے کے خلاف ہے اور شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئی تھی گزشتہ ہفتے جس میں کہ شہداء کی فیملیز تھیں. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کے جو پیارے جو شہید ہوئے ہیں جنہوں نے جان دی ہے وطن عزیز کی خاطر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خون کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے. اور اس کا بدلہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ یہ فوجی عدالتیں یعنی وہ ان کے چونکہ پیارے جو تھے وہ فوجی تھے تو وہ فوجی عدالتیں ہی ان فوجیوں کے خلاف جرائم کا جو ہے وہ اس پر فیصلہ صادر کریں. تو ان کی جانب سے بھی یہ پریشر تھا اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا، ان کا مطالبہ تھا کہ جی اس سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو نہ صرف یہ کہ ختم کیا جائے بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا سب سے پہلے کہ جی ہم خود یہ درخواستیں جو ہیں یعنی اپیلیں سپریم کورٹ میں لے کر آئیں گے. تو ان کی طرف سے بھی ایک اپیل جو ہے وہ آئے گی. تو تقریباً ہر کوارٹر سے یہ اپیل جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف آ رہی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جب یہ معاملہ اس وقت سے تھا جب کہ قاضی فائز عیسیٰ جو تھے اس وقت چیف جسٹس نہیں بنے تھے. تو اس لیے جب چیف جسٹس بننے کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا تو انہوں نے اس کو اپنے پاس نہیں لگایا، نہ ہی وہ خود اس بینچ میں شامل ہوئے جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. تو اس وجہ سے وہی پرانا بینچ تھا جس نے کہ وہ اس کیس کو پہلے سنا تھا، اس نے دوبارہ اس کیس کو سنا اور فیصلہ صادر کر دیا. یوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود کو اس حساس نوعیت کے کیس سے الگ کیا تھا. لیکن اب ان کو اس کیس کی سماعت سے خود کو الگ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اپیل میں جو بینچ بنے گا وہ ظاہر ہے کہ 5 رکنی بینچ سے بڑا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس میں جو نارمل تقاضا یہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ شاید خود بیٹھیں. تو خود بیٹھ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کیا فیصلہ کریں گے. ان کے جو دیگر ساتھیوں نے پہلے فیصلہ کیا کہ جی یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، کیا وہ اس فیصلے کو قاضی فائز عیسیٰ سپورٹ کریں گے اور ان اپیلوں کو رد کر دیں گے یا ان اپیلوں کو منظور کریں گے. یہ اب ان کا ایک دیکھا جائے تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا تھا، لیکن اب شاید وہ ان کو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے اور یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ یہ کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، آئینی حقوق کا معاملہ ہے اور خاص طور پر نہ صرف یہ بلکہ اس میں حساس معاملات
کے ساتھ ساتھ حساس ادارے جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں۔